حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے رسول تھے، جن کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جنت میں ہر نبی اور رسول کے حواری یعنی ساتھی ہوں گے۔ اے باری تعالیٰ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ارادے سے اسے ملنے کے لیے چل دیتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ قصاب کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ قصاب موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہ تھا۔ قصاب عام قصابوں کی طرح اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اجازت طلب فرما کر وہاں قصاب کی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سارا دن گزر جاتا ہے مگر قصاب کا کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا جس سے اتنا بلند مرتبہ مل سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ بہرحال شام ہونے کو تھی۔ قصاب ایک اچھا سا گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں رکھتا ہے اور گھر کو روانہ ہونے لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قصاب سے ایک رات کا مہمان بننے کا فرماتے ہیں تاکہ یہ جان سکوں کہ رات کو یہ قصاب کیا کرتا ہے۔ قصاب باخوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہمان بنا لیتا ہے اور دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ قصاب وہ گوشت کا ٹکڑا جو تھیلے میں رکھا تھا نکالتا ہے اور پکانے لگ جاتا ہے۔ گوشت پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے لے جا کر ایک ضعیف العمر عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے قابل نہ تھی، اسے ایک بازو کا سہارا دے کر سیدھا بٹھاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگ جاتا ہے۔ جب وہ بوڑھی عورت کھانا کھا چکی تو وہ کچھ کہنے لگی جس کی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہ آئی۔ اس کے بعد وہ قصاب بقیہ کھانا اپنے بیوی بچوں اور موسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر قصاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ قصاب کہتا ہے، حضور یہ میری ماں ہے اور میں اس کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ زبان سے کچھ کہہ رہی تھی جسے میں سمجھ نہ پایا۔ تو قصاب رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، حضور ماں جو ہوئی ایسے ہی محبت میں الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے، کہتی ہے جنت میں تو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنے۔ میں ایک قصاب اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں جنت میں اس کا ساتھی بنوں؟ اور پھر وہ زارو قطار رونے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔